حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کے وقت مال لے جانا اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے دادا کو اطمینان دلانا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما کر تشریف لے جا رہے تھے تو اس خیال سے کہ نامعلوم راستے میں کیا ضرورت درپیش ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، اس لیے جو کچھ مال اس وقت موجود تھا جس کی مقدار 5000 درہم تھی وہ سب ساتھ لے گئے۔ ان حضرات کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ جو نابینا ہو گئے تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پوتیوں کے ساتھ پاس تسلی کے لیے آئے۔ آ کر افسوس سے کہنے لگے کہ میرا خیال ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانے کا صدمہ بھی تم کو پہنچایا اور مال بھی شاید ساتھ سب لے گیا کہ یہ دوسری مشقت تم پر ڈالی۔ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا نہیں دادا ابا، وہ تو بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے چھوٹی چھوٹی پتھریاں جمع کر کے گھر کے اس طاق میں بھر دیں جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درہم پڑے رہتے تھے، اور ان پر ایک کپڑا ڈال کر دادے کے ہاتھ اس کپڑے پر رکھ دیے، جس سے انہوں نے ہاتھ سے یہ اندازہ کیا کہ یہ درہم بھرے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے خیر یہ اس نے اچھا کیا، تمہارے گزارے کی صورت اس میں ہو جائے گی۔ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں خدا کی قسم کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، مگر میں نے دادے کی تسلی کے لیے یہ صورت اختیار کی کہ ان کو اس کا صدمہ نہ ہو۔ فائدہ: یہ دل گردہ کی بات ہے، ورنہ دادے سے زیادہ ان لڑکیوں کو صدمہ ہونا چاہیے تھا، اور جتنی بھی شکایت اس وقت دادا کے سامنے کرتیں، درست تھا کہ اس وقت کے کا ظاہری سہارا ان پر ہی تھا۔ ان کے متوجہ کرنے کی بظاہر بہت ضرورت تھی، ایک تو باپ کی جدائی، دوسرے گزارا کی کوئی صورت ظاہراً نہیں، پھر مکہ والے عام طور سے دشمن اور بے تعلق، مگر اللہ جل شانہ نے ایک ایک ادا ان سب حضرات کو، مرد ہوں یا عورت، ایسی عطا فرمائی تھی کہ رشک کھانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نہایت مالدار اور گھر میں بہت بڑے تاجر تھے، لیکن اسلام کی راہ میں یہاں تک خرچ فرمایا کہ غزوہ تبوک میں جو کچھ گھر میں تھا سب ہی کچھ لا دیا، جیسا کہ چھٹے باب کے چوتھے قصے میں مفصل گزرا ہے۔ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے۔ میں ہر شخص کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دیں گے۔